جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ نہ جانے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس مقام پر لے جاتے ہیں۔ مصیبتوں کو دینے والے، مصیبتوں کو دور کرنے والے، کسی کو مردہ کرنے والے، کسی مردہ کو زندہ کرنے والے، تمام اختیارات مانتے ہیں۔ جناب امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی، آپ بات تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کا دیوبندی مذہب دودھ کا دھلا ہے۔ آپ لوگ رشید احمد گنگوہی کو غوث اعظم کہتے ہیں، کیا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا؟ نہیں۔ آپ لوگ رشید احمد گنگوہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، کیا آپ نے یہ لوگوں کو بتایا ہے؟ نہیں۔ آپ لوگوں نے رشید احمد گنگوہی کو اتنا پاورفل سمجھا ہوا ہے کہ زندہ کو مرنے نہ دیا اور مردوں کو زندہ کیا، اس اختیار کا مالک آپ رشید احمد گنگوہی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے لوگوں سے بتائی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ سب تو آپ کے گھر کی کتاب میں ہے، مگر ہم سنیوں کے بغض و عناد میں آپ دیوبندی وہابی لوگ حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دشمنی کر کے ان کے خلاف بکواس کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور ہم اللہ والوں کے متعلق جو بات کہتے ہیں تو اس پر ہم دلیل رکھتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ علل اعلان کہتے ہیں۔ آپ کی طرح نہیں کہ لوگوں میں کہتے ہیں کچھ اور اپنے مولویوں کے بیچ میں کہتے ہیں کچھ اور۔ منافقت ہم سنیوں میں نہیں ہوتی، یہ منافقت دیوبندیت کی پہچان ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں کچھ اور ہے اور آپ لوگ کہتے کچھ اور ہیں۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بریلی مذہب کے ایک مشہور علامہ گزرے ہیں، خادم حسین رضوی، پڑوسی ملک پاکستان کے رہنے والے تھے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جو ایک سیاسی تحریک ہے اس کے بانی تھے۔ اسی علامہ خادم رضوی کے وفات کے متعلق ایک بیان دیا جا رہا ہے کہ مر تو گئے تھے، لوگ سمجھا کہ مر گئے، لیکن مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے اور کلمہ پڑھ کر کے پھر دوبارہ مر گئے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اسی لیے کہ وہ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور غوث پاک کا کہنا ہے کہ کوئی بھی میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مر سکتا۔ اس لیے اس کے مرنے کے بعد بھی دوبارہ شیخ نے زندہ کیا اور پھر توبہ کر کے پھر سے دوبارہ مر گئے۔ چنانچہ آپ اس ویڈیو کو سن لیجئے، اس ویڈیو میں کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو یہ بات دل میں تیار ہی نہ تھا، پھر یقین آنے لگا تو پھر ایک خوشخبری ملی کہ بابا جی کی سانسیں واپس آ گئی ہیں۔ وہ سانسیں واپس نہیں آئی تھی، وہ ہوتا یوں ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی میرا مرید اچانک چلا جائے نا تو میں اسے آتا ہوں اور دوبارہ کلمہ پڑھواتا ہوں۔ بابا جی کو توبہ کرنے کی حالت نہیں، ہمارا یقین کہتا ہے، لیکن مرشد اعظم سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور مہینہ بھی غوث پاک کا ہو، اور پھر سرکار غوث پاک کی محبت والا وہ قادری رضوی شیر ہو، تو پھر سانسوں کو واپس آنا پڑتا ہے، پھر زندگیوں کی رمق واپس آتی ہے، پھر زندگی واپس دی جاتی ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں بلکہ وہ مرشد پاک آ کر کے اپنا فرمان آنکھوں سے ہاتھ کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھ جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ پڑھ پڑھ کے دنیا کو بتایا کرتا تھا، آج ہم نے آنکھوں سے یہ وعدہ سچا کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر سے دیوبندیوں وہابیوں کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ دیوبندیوں کے یہاں اس سے بھی عجیب اور ناقابل یقین باتیں ان کے مولویوں کی مشہور ہوتی ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثلاً اشرف السوانح کا یہ حوالہ دیکھیں، اس میں اشرف علی تھانوی کے دادا جو ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے مارے گئے ان کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد رات میں زندہ لوگوں کی طرح آ گئے اور گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ اب وہ مٹھائی انہوں نے کہاں سے لائی یہ تو کوئی دیوبندی ہی بہتر بتا سکتے ہیں، میں کچھ کہوں گا نہیں۔ پھر اسی طرح روز آنے کی بھی بات کی، اس شرط کے ساتھ کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن گھر والوں نے بتا دیا اور وہ نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گھر والے کسی سے ظاہر نہیں کرتے، بتاتے نہیں، تو وہ روز آتے جاتے۔ یہ پاور اشرف علی تھانوی کے دادا میں کیسے آیا کہ روز آتے جاتے رہتے اور مٹھائی بھی کھلاتے رہتے؟ سامعین، کیا وہ واقعہ جو خطیب صاحب نے بیان کیا اس واقعے سے زیادہ عجیب ہے؟ بالکل نہیں۔ حالانکہ میں ان کے اس بیان کو عقیدت مندانہ گفتگو پر محمول کرتا ہوں، اور بابا خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا کچھ اگر ہوا ہے کہ پھر سے سانسیں آ گئیں اور کلمہ پڑھ کر پھر انتقال فرمایا تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں، ایسی مثالیں کتابوں میں موجود ہیں۔
باقی اس واقعے کو حضور غوث پاک رحمتullah علیہ کے فرمان سے جوڑ کر دیکھنا یہ خطیب صاحب کی اپنی عقیدت ہے، جس کی نہ ہم تردید کرتے ہیں اور نہ ہی تائید۔ لیکن اگر امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کو یا دوسرے کسی بھی دیوبندی کو اس واقعے پر اعتراض ہے، خطیب صاحب کے اس بیان پر اعتراض ہے، تو اپنے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے دادا کے اس واقعے پر بھی کچھ لب کشائی کریں اور بتائیں کہ جب ان کے مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے دادا جب ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ کے ولی اپنے کسی مرید کو زندہ کر دیں یا ان سے توبہ کروا لیں، کلمہ پڑھوا لیں، تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اس پر اعتراض کرنے والی کون سی بات ہے؟ بات آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور سیدھے اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے سنا بابا خادم حسین رضوی مرنے کے بعد ایسا لگا کہ پھر سے سانس لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانس لینا شروع نہیں کیا، اصل بات یہ ہے کہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ کوئی بھی میرا مرید اچانک نہیں مر سکتا، توبہ کیے بغیر نہیں مر سکتا۔ اس لیے چونکہ وہ اچانک مر گئے تھے، پیر صاحب تشریف لائے، توبہ کرا کر کے پھر سے مردہ کر دیا۔ اب ذرا سوچئے کیسی بہکی باتیں لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ موت دینے والا اللہ ہے، اللہ جس کو جب چاہے موت دے دے، کسی کی موت ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کے مرنے کے بعد پیر صاحب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، تو اچانک مر گئے تھے، اس لیے پیر صاحب آئے اور اپنے مرید کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا، پھر سے دوبارہ موت ہو گئی۔ کیا واقعی یہ اختیار اللہ پاک نے کسی ولی کو، کسی بزرگ کو دیا ہے؟ ارے بھائی، یہ اختیار تو کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا آپ کے دیوبندی مذہب میں کسی نبی علیہ السلام کے پاس یہ اختیار ہے کہ بعد وفات زندہ لوگوں کی طرح روزانہ رات میں اپنے گھر آنے جانے کی بات کرے اور مٹھائی لا کر گھر والوں کو کھلائے؟ یہ اختیار ہے؟ اگر ہاں تو ثبوت دیں اپنے گھر کی کتاب سے کہ کوئی نبی علیہ السلام بعد وفات اپنے گھر مٹھائی لے کر زندہ لوگوں کی طرح آئے ہوں اور روز آنے جانے کی بات کی ہو۔ اور اگر ثبوت نہیں دے سکتے تو پھر کیسے آپ کے دیوبندی مذہب میں اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کے دادا کا یہ مشہور واقعہ کتاب میں لکھ کر پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے آپ کے دیوبندی مذہب میں؟ اگر یہ اختیار، یہ پاور کسی نبی کے پاس ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام اس اختیار کا استعمال کرتے کہاں؟ اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے وفات کے وقت۔ حضرت ابو طالب وفات پا رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھوا سکے، ان کو یہ پاور نہیں دیا گیا۔ لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی ولی کو یہ پاور دے دیا گیا، تو کتنی عجیب سی بات ہے، قرآن و حدیث کی بالکل خلاف بات ہے۔ مگر جناب امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی، پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو مفتی کس جاہل نے بنایا ہے؟ کیا ابو طالب کا وقت وفات کلمہ پڑھنا اور کسی مسلمان کا وقت وفات کلمہ پڑھنا ایک جیسا حکم رکھتا ہے؟ کیا عجیب نمونہ چھوڑا ہے دیوبندیوں نے یوٹیوب پر۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمتullah علیہ پہلے ہی سے مسلمان بلکہ عاشق رسول، جان اثار و پاسبان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے کلمہ پڑھنے پڑھانے کو ابو طالب کے کلمہ پڑھنے پڑھانے جیسا سمجھنا آپ کی سب سے بڑی حماقت ہے، جسے ہر ذی علم ہی کیا، ہر ذی عقل و ذی شعور بخوبی سمجھ سکتا ہے، مگر جاہل جہالت سے باز آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر بطور کرامت کہیں ایسا معاملہ پیش آ گیا تو وہ معاملہ الگ ہے، اس کا تعلق عقیدے سے یا اختیارات سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ایک کرامت ہو گئی جو کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر بات چل رہی ہے کہ پیر صاحب کو اتنا اختیار ہے کہ انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ کوئی بھی ان کا مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرتا۔ اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر سے زندہ کر کے توبہ کراتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں اور پھر انتقال کر جاتا ہے۔ یہ اختیار اللہ پاک نے کسی
نبی کو کسی ولی کو نہیں دیا۔ تو کیا بعد وفات زندوں کی طرح روز اپنے گھر پہ آنے جانے اور ساتھ میں مٹھائی لانے کا اختیار کسی نبی کو کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے؟ اگر ہاں تو ثبوت دیں، اور اگر نہیں تو ایسا واقعہ آپ لوگ اپنی کتاب میں چھاپ کر کیوں پھیلا رہے ہیں برسوں سے؟ اس طرح کی کہانیاں سنا کر کے یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں تاکہ بس ان کی عقیدت میں ڈوب کر لوگ ان کے مرید بنتے چلے جائیں اور ان کے نذرانے اور ان کے آستانے فل ہوتے رہیں۔ اور آپ کے دیوبندی مذہب میں ایسے واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں جناب؟ کتابوں میں چھاپ کر کیوں دنیا بھر میں پھیلائے جاتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی کی مفت خوری قائم رکھنے کے لیے، یا دیوبندیوں کی پیری مریدی اور خانقاہوں میں روپیوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے؟ اور یہ تو ایک مردے کی بات میں نے کی ہے، ایسے اور بھی مردے ہیں جن کو پیش کرنا تھا، مگر طبیعت کی علالت کی وجہ سے بس آپ کی جہالت و حماقت ظاہر کر کے چھوڑ دے رہا ہوں۔ باقی آئندہ اگر ضرورت پڑی تو ان سب کو بھی انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ تو سامعین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی ضرور کر دیں تاکہ امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کی مکاری اور جہالت و حماقت سے لوگ خوب اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔